السلام علیکم۔ آج پیر ہے فروری کی 22 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ سن 2015 کے جوہری معاہدے سے متعلق دوبارہ سے مذاکرات شروع کرنے میں دلچسپی اس لیے رکھتا ہے تاکہ ایسی غلطیاں نہ کی جائیں جن سے مشرق وسطی کی صورتحال مزید خراب ہو۔ میونخ سلامتی کانفرنس سے ورچوئل انداز میں خطاب کے دوران امریکی صدر کا کہنا تھا کہ انہیں شفافیت اور بہتر بات چیت کے ذریعے اسٹریٹجک غلط فہمیوں اور غلطیوں کو کم سے کم سطح پر لانا ہوگا۔ بائیڈن کا بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ تہران جوہری معاہدے کی خلاف ورزی اس صورت میں بند کرنے کو تیار ہوگا کہ اگر امریکہ ان کے ملک پر عائد پابندیاں اٹھا لے۔ جواد ظریف کا ایک ٹویٹ میں کہنا تھا کہ اگر امریکہ غیر مشروط اور قابل عمل طور پر وہ تمام پابندیاں اٹھا لے جو سابق صدر ٹرمپ نے ایک بار نافذ کیے جانے کے بعد دوبارہ نافذ کی تھیں، تو ایران تمام ایسے اقدامات جو رد عمل میں کیے گئے تھے واپس کر لے گا۔ بائیڈن نے اس بات کا بھی وعدہ کیا کہ امریکہ اپنے یورپی حلیفوں کے ساتھ قریبی تعاون کے ذریعے ایران کی جانب سے مشرق وسطی کی صورتحال کو خراب کرنے کے اقدامات کے خلاف کام کرنے کو تیار ہے۔ اس کے علاوہ بائیڈن انتظامیہ نے امریکہ میں اقوام متحدہ کے لیے تعینات ایران کے سفارتکاروں پر نقل و حرکت کی پابندی میں کچھ چھوٹ دی ہے۔ ان دو اقدامات پر اسرائیل نے تنقید کی ہے، جس کا کہنا ہے کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے پرعزم ہے اور وہ اس سلسلے میں امریکہ سے رابطے میں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران پر لگائی گئی پابندیاں رواں ماہ 23 فروری تک ہٹانا شروع کر دے، ورنہ وہ بین الاقوامی ایٹامک انرجی ایجنسی کے معائنہ کرنے والے ماہرین کو اس کی جوہری تنصیبات کے معائنے سے روک دے گا۔ امریکہ نے ایران میں یرغمال بنائے جانے والے اپنے 5 شہریوں کی وطن واپسی کے لیے ایرانی حکام کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے اتوار کو نشریاتی ادارے سی بی ایس نیوز کے پروگرام فیس دی نیشن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تہران حکومت نے مبینہ طور پر امریکہ کے 5 شہریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ صدر جو بائیڈن کی حکومت کی پہلی ترجیح امریکیوں کو محفوظ انداز میں وطن واپس لانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکی شہریوں کو یرغمال بنانے کے معاملے پر تہران حکومت سے مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے دوہری شہریت رکھنے والے درجنوں افراد کو حراست میں لے رکھا ہے، جن میں 5 امریکی بھی شامل ہیں۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف احتجاجی مظاہرے آج پیر سے دوبارہ شروع ہو گئے۔ ملک کی سیکیورٹی فورسز نے انتباہ کیا ہے کہ ان مظاہروں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ ان مظاہروں کے لیے جین جی نامی گروپ اور سول نافرمانی کی تحریک نے اتوار کے روز کال دی تھی۔ میانمار میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ٹام اینڈریوز نے اتوار کے روز ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہیں فوجی حکومت کی طرف سے جاری کردہ انتباہ پر شدید تشویش ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ فوجی اقدامات پر نظر رکھی جا رہی ہے اور اسے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے ان احتجاجی مظاہروں میں اب تک 3 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اتوار کے روز ہونے والے مظاہروں میں مزید 20 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اتوار کے روز ایک ٹویٹ میں کہا کہ امریکہ میانمار میں احتجاج کرنے والے مظاہرین پر تشدد کے خلاف سخت اقدامات جاری کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ برما کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے بھی پرامن مظاہرین پر طاقت کے استعمال کی شدید طور پر مذمت کی ہے۔ برطانیہ اور یورپین یونین نے میانمار کی فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال فوری طور پر بند کر دے۔ عالمی سطح پر منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے تدارک کی نگرانی کرنے والے ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس آج سوموار سے شروع ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کے لیے تجویز کردہ ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔
عالمی تنظیم کے 22 سے 25 فروری تک جاری رہنے والے اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے یا برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان کے حکام پر امید ہیں کہ اٹھائے گئے اقدامات کے نتیجے میں اسے گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عالمی سیاست کی ضروریات کے تحت پاکستان کی قابل قدر کارکردگی کے باوجود پابندی کی فہرست میں برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں سن 2018 کے عام انتخابات کے مقابلے میں ضمنی انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں کے ووٹ بینک میں کمی واقع ہوئی ہے۔ سندھ اور خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں میں واضح کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ پنجاب میں نون لیگ کو بھی اس صورتحال کا سامنا رہا۔ سیاسی مبصرین کی نظر میں ضمنی انتخابات کے نتائج دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ عوامی مقبولیت کس جماعت کے پاس ہے۔ ان کے بقول یہ کہنا درست ہوگا کہ دونوں جماعتوں کے پاس اپنا اپنا ووٹ بینک موجود ہے اور وہ اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ڈسکا میں ہونے والے واقعات الیکشن کمیشن کے لیے لمحہ فکریہ ہیں اور انہیں اس بارے میں سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان سے مبینہ طور پر لاپتہ افراد کے خاندانوں نے جو اسلام آباد میں 10 دن سے زائد عرصے سے احتجاجی دھرنا دیے بیٹھے تھے، حکومت کی اس یقین دہانی پر دھرنا ختم کر دیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان خود ان سے مارچ میں ملاقات کریں گے اور ان کے خاندان کے افراد کی بازیابی عمل میں لائی جائے گی۔ شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں ایک بین الاقوامی غیر سرکاری ادارے سے منسلک 4 خواتین سمیت 6 افراد کو نامعلوم عسکریت پسندوں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے، جبکہ کئی ایک سرکاری ملازمین اور وکیل سمیت 10 افراد کو اغوا کر لیا ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کا اپنی میعاد پوری کرنے سے زیادہ اہم مقصد ملک میں قیام امن ہے۔ صدر غنی نے کہا کہ تمام فریقوں کو ایک سال میں سخت فیصلے اور قربانیوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ان کے بقول ہمیں وقت کی نزاکت کا احساس ہے اور ہم مشکل فیصلے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر غنی نے یہ بات برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اس وقت کہی ہے جب افغانستان میں قیام امن کے لیے ایک ایسی عبوری حکومت کے قیام کی بازگشت سنائی دے رہی ہے جس میں طالبان کے علاوہ دیگر افغان دھڑے بھی شامل ہوں گے۔ افغان صدر کا کہنا تھا کہ امن عمل کو تیز کرنے کا ایک موقع موجود ہے، لیکن اس کے لیے تشدد کو ختم کرنے کے علاوہ مخالف فریق کو بھی مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ افغان صدر کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ادھر دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات بھی تعطل کا شکار ہیں اور افغانستان میں تشدد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود صدر غنی نے کہا کہ حالات نا امیدی کے نہیں بلکہ امید کی غمازی کرتے ہیں۔ صدر اشرف غنی نے انسانی حقوق کی کونسل کے 46ویں عمومی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں پرتشدد حملوں کی حالیہ لہر افغان معاشرے کے خلاف منظم حملوں کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہدف بنا کر قتل کرنے کے اقدامات ان مرد و خواتین کے خلاف کیے جا رہے ہیں جو گزشتہ 20 برسوں کے دوران افغان معاشرے میں بڑے پیمانے پر مثبت تبدیلیاں لانے کے خواہاں رہے ہیں۔ صدر اشرف غنی نے کہا کہ افغان عوام اور حکومت عزم اور حوصلے کا مظہر ہیں جس کی موجودہ صورتحال میں اشد ضرورت ہے۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کو 3 ماہ مکمل ہونے والے ہیں۔ کسانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ تحریک رفتہ رفتہ پنجاب، ہریانہ اور مغربی اتر پردیش سے نکل کر دوسری ریاستوں میں بھی پھیلنے لگی ہے۔ اتوار کے روز پنجاب کے ضلع برنالہ میں کسانوں کی ایک بڑی ریلی منعقد ہوئی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے پولیس ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس میں تقریباً 1.25 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ مقررین نے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ 27 فروری کو دہلی کی سرحد پر بڑی تعداد میں پہنچے۔ دوسری طرف جگہ جگہ کسان مہا پنچایت کے نام سے جلسے بھی ہو رہے ہیں جن میں اپوزیشن رہنما بھی شرکت کر رہے ہیں۔ جمعے کے روز مظفر نگر میں ہونے والی ایک مہا پنچایت میں کانگریس رہنما پریانکا گاندھی نے بھی شرکت کی۔ حکومت کا الزام ہے کہ حزب اختلاف کے رہنما کسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ چین کے ایک سینئر ڈپلومیٹ نے بائیڈن انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے لیے کام کرے۔
تاکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں دو طرفہ تعلقات کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ ہو سکے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چینی اسٹیٹ کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ سی نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے چین کو دبانے اور محدود کرنے کے اقدامات سے بے حد نقصان پہنچا ہے۔ وانگ نے واشنگٹن پر زور دیا کہ وہ چین کا احترام کرے اور تائیوان کے علیحدگی پسند فورسز کے ساتھ ساز باز بند کرے۔ تاہم بائیڈن انتظامیہ نے اشارتاً کہا ہے کہ وہ بیجنگ پر دباؤ جاری رکھیں گے۔ صدر بائیڈن نے چین کی تجارتی پالیسیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ٹرمپ دور کے اس اندازے کو برقرار رکھا ہے کہ چین نے صوبے سنکیانگ کے علاقے میں مسلم اقلیت کی نسل کشی کی کوشش کی ہے۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ کرونا وائرس سے 5 لاکھ امریکیوں کی ہلاکت اور لواحقین سے اظہار ہمدردی کے لیے وائٹ ہاؤس میں پیر کو شمع روشن کرنے اور خاموشی اختیار کرنے کی ایک تقریب منعقد ہوگی۔ امریکہ میں کورونا سے اب تک 4,98,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور عالمی وبا سے 5 لاکھ اموات کا ہنسا عبور ہونے کی توقع ہے۔ اس سلسلے میں وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب منعقد کی جا رہی ہے جس میں صدر جو بائیڈن غروب آفتاب کے وقت خطاب کریں گے اور عالمی وبا سے لڑتے ہوئے جان دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ پاکستان میں اتوار کو کورونا سے مزید 38 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 12,060 ہو گئی ہے 12,601 ہو گئی ہے۔ ملک میں اتوار کو کورونا کے مزید 1,329 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد مجموعی کیسز 5,71,000 سے بڑھ گئے ہیں۔ پاکستان میں اب تک وائرس کی تصدیق کے لیے 86 لاکھ سے زائد ٹیسٹس کیے جا چکے ہیں۔ ملک بھر میں اس وقت 1,616 مریض انتہائی نگہداشت وارڈز میں زیر علاج ہیں۔ پاکستان میں طبی عملے کو وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امریکہ کورونا وائرس کے وبا کے دور میں ملک بھر میں اپنے سرکاری اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اور وائٹ ہاؤس نے اتوار کو کہا ہے کہ امید ہے کہ اپریل کے آخر تک زیادہ تر اسکولوں میں کل وقتی تعلیم دوبارہ دینے کا آغاز ہو جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے ABC ٹیلی ویژن کے دس ویک شو میں بتایا کہ یہ ہمارا مقصد ہے اور ہمارا منصوبہ بھی یہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس مقصد کی تکمیل کا دار و بدار صدر جو بائیڈن کے کورونا وائرس سے متعلق $1.9 ٹریلین کے امدادی بل کی منظوری پر ہے، جس میں اسکولوں کے لیے $130 بلین کی امداد بھی شامل ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اعلان کیا ہے کہ وہ پیر کو لاک ڈاؤن کے خدشات ختم کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ پیش کریں گے۔ وزیر اعظم آفس 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے جاری بیان کے مطابق بورس جانسن کا کہنا ہے کہ اسکولوں میں تدریسی عمل بحال کرنا ہوگا اور لوگوں کو محفوظ انداز سے اپنے پیاروں سے ملنے کی اجازت دینا ان کی بنیادی ترجیح ہے۔ بورس جانسن پیر کو ایوان میں کورونا وائرس سے نمٹنے اور پابندیوں میں نرمی سے متعلق اپنی نئی حکمت عملی بیان کریں گے اور وہ اس سلسلے میں نیوز کانفرنس بھی کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے 8 مارچ سے اسکولوں میں تعلیمی عمل بحال کرنے کا اعلان بھی متوقع ہے۔ امریکہ میں برفانی طوفان اور شدید سرد موسم کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں۔ طوفان کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں میں کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے جاری ویکسینیشن مہم بھی متاثر ہو رہی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے طوفان سے متاثرہ ریاست ٹیکساس کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے۔ طوفان کے باعث اب تک 2,000 سے زائد کورونا ویکسینیشن سینٹرز بند ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے 60 لاکھ افراد تک ویکسین کی خوراکیں پہنچانے کا عمل تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ امریکہ 14 فروری سے شدید سردی کی لپیٹ میں ہے، جس کی وجہ برفانی طوفان ہے جس نے کئی ریاستوں میں نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے۔ ریاست اوکلاہوما، آرکنسا اور ٹیکساس میں شدید موسم کی وجہ سے کئی علاقے بجلی سے محروم ہیں۔ برفانی طوفان کے سبب مختلف حادثات میں ملک بھر میں اب تک کم از کم 70 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تیل اور گیس پیدا کرنے والی امریکی ریاست ٹیکساس میں لاکھوں لوگ بجلی سے محروم ہیں، جبکہ ریاست کی آدھی سے زائد آبادی پینے کے صاف پانی سے محروم ہے۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔